طبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور نماز کے فرائض سے متعلقہ مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قعدہ اخیرہ اور ساتواں ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں سلام، لیکن عربی میں اس کو ایک مخصوص نام ہے خروج بصنعہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان قعدہ اخیرہ کر لیتا ہے، نماز بالکل مکمل ہو جاتی ہے، تو نماز سے باہر ہونے کے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر ارادتاً کوئی ایسا عمل کر لینا جو انسان کو جو نماز کے خلاف ہو، منافی نماز ہو، تو انسان اس سے نماز سے باہر ہو جائے گا، اور اپنے ارادے سے باہر ہوا ہے تو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ اور شریعت نے اس کے لیے ہمیں لفظ السلام دیا ہے کہ السلام کے ذریعے باہر نکلیں۔ چنانچہ اگر کوئی بالفرض یہ کہہ دیتا ہے، نماز مکمل کی اس نے، التحیات پڑھی، درشی پڑھا، دعا پڑھی، اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے باہر نکلنے کے ارادے سے کہ میں نماز ختم کرتا ہوں، فرض ادا ہو گیا، لیکن السلام کا واجب چھٹ گیا، جس کی بنا پر نماز واجب العیادہ ہوگی۔ اور اگر کوئی لفظ السلام، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہہ کر باہر ہوا ہے تو فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی پورا ہو گیا۔ تو اس پہ انشاءاللہ کلام اس کے جب ہم خروج بصنعہ پر پہنچیں گے تو مزید کلام کریں گے۔ پہلا فرض چل رہا تھا تکبیر تحریمہ۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں۔ چنانچہ اگر کسی نے ہونٹ بند رکھے اور دل دل میں اللہ اکبر کہا تو صحیح جو فقہ حنفی کا قول ہے، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، اس کے مطابق نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بڑے بوڑھے ہم نے دیکھے ہیں، بزرگ جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، زیادہ تر جو پرانے نمازی ہیں، وہ شاید یہ مسئلہ ان کی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوتا یا نہیں انہوں نے سیکھا ہوتا، تو بس وہ اسی طرح ہونٹ بند ہیں، بس منہ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، دل میں اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو صحیح مطلب قول ہے اس کے مطابق یہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط کریں۔ جو آج سے پہلے ہو گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور آئندہ پھر جتنے ہمارے بھائی اور بہن سن رہے ہیں، اتنی آواز سے کم از کم تکبیر لگائیں کہ آپ کے اپنے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لیں۔ ہاں اگر اطراف میں شور شرابہ ہے، مشینیں چل رہی ہیں، یا کوئی بہرا شخص ہے یا اسے اونچا سنتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ بہت چیخ چیخ کے وہ اللہ اکبر کہے، نہیں، اب کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اگر یہ مشینیں نہ ہوتی، ان کی آواز نہ ہوتی، اور یہ جو سماعت میں کمزوری ہے نہ ہوتی، تو بآسانی آواز کو سن لیتا۔ اتنی آواز کم از کم رکھنا ضروری ہوگا۔ تو اللہ اکبر اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان کو سنیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنا، یہ سمجھ لیں تکبیر تحریمہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر نماز شروع کر دیتا ہے تو نماز فرض ادا ہو جائے گا، نماز شروع ہو جائے گی۔ مثلا کوئی یوں کہے اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالی، نماز ہو جائے گی شروع۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے ہمیں ایک مخصوص لفظ دے دیا ہے، مخصوص ورڈ دیا ہے، اللہ اکبر۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص تکبیر لگاتے ہوئے لفظ اللہ اکبر استعمال کرتا ہے تو فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا۔ فرض یہ تھا کہ اللہ کا نام ذکر کر کے نماز کو شروع کرنا، یہ فرض ادا ہوا، اور لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب تھا، واجب بھی ادا ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ یوں شروع کرے اللہ العظیم، تو فرض تو پورا ہوا کہ اللہ کے نام سے ابتدا ہوئی، لیکن واجب چھٹ گیا کہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب تھا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کو تبدیل کر کے کہ کوئی اور اللہ تبارک و تعالی کا نام کسی اور انداز سے ذکر کر دینا، یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، اس لیے لفظ اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے۔
اس کے علاوہ یاد رکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی جب تکبیر کی رے ختم ہوگی، یعنی اللہ اکبر، تو پھر ہماری اللہ اکبر کی رے ختم ہونی چاہیے۔ اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے ہی اپنے تکبیر مکمل کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے مقتدی حضرات کو چاہیے کہ تھوڑا سکون سے تکبیر لگائیں۔ بعض اوقات ہم نے مثال دی تھی کہ امام لمبی تکبیر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اب ہم بعض نمازیوں کو دیکھا اللہ اکبر بس فوراً ہی، ابھی امام صاحب کی اکبر چل رہی ہے اور یہ پہلے ختم کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط فرمائیے۔ ایک غلطی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس کی نشاندہی بھی کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ اکبر ہے، اللہ لا کو اٹھانا چاہیے اللہ، لیکن وہ حمزہ شروع میں جو الف ہے، حمزہ اس کو کہتے ہیں، جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش لگ جائے یا جزم لگ جائے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، تو حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ اکبر یہ صحیح ہے، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ آ جو لمبا کھینچا تو یہ مطلب اگر ہم فنی اعتبار سے دیکھیں، صرف و نحو کی لغت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بنے گا اللہ اکبر، یعنی اس کو کھول دیں اگر اللہ کو بن جائے گا اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کیا اللہ بڑا ہے، سوال بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ الف کو لمبا کھینچ دینا یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، حرام ہے، اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اکبر فوراً پڑھیں گے، اکبار کہا تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی فرمائیے۔ سر میں دو کوشچن رشید بہن کے، انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھو، ایک کوشچن میرا اپنا ہے۔ پہلا کوشچن یہ کہ کسی نے کسی کو برائی کرتے ہوئے کہا کہ اس جیسا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا تھا، بنا کے سانچہ توڑ دیا، ایسا کہنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا کوشچن یہ کہ ایک خاتون نے کسی خوبصورت بچی کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ کلمہ کفر ہے تو کہنے لگی کہ کون سے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم نہیں مانتے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کی تعریف کی ہے اور آپ کہتے ہیں کفر ہے، تو ایسا کہنا کیسا؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے استاد، اگر عورتوں کے لیے عطر لگانا تو نامحرم کے سامنے اگر اس کی خوشبو جائے تو یہ ناجائز ہے، اگر کوئی فیبرک کنڈیشنر یوز کرتا ہے اس کی خوشبو زیادہ ہے، اس کی خوشبو محرم تک جاتی ہے، تو کیا یہ بھی گناہ ہے یا نہیں؟ اور ایک اور کوشچن بھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور اس میں صرف من علم ہی، یہ کوئی بچی تھی وہ نہیں پڑھتی تھی، من علم ہی وہ بھول جاتی تھی، تو اب انہیں پتا چلا تو کہہ رہی ہے کہ میرے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ نہیں آیا لاسٹ کویسچن، آیت الکرسی کوئی پڑھتا تھا تو کیا ہوا؟ جی نماز میں اس میں صرف یہ من علم ہی جو لفظ ہے یہ نہیں پڑھتا تھا، اب ہمیں پتا چلا کہ کون سا لفظ نہیں پڑھتے تھے؟ من علم ہی۔ اچھا جی، تو اب اس کی نماز کیا حکم ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تکبیر تحریمہ جب انسان لگاتا ہے تو اس میں الفاظ کی درست ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بعض تبدیلیاں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ یہ صحیح ہے اللہ، لیکن اگر کوئی حمزہ کو لمبا کر دے اللہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس وقت اللہ اکبر کا مطلب تو ہے اللہ بڑا ہے، اور اللہ اکبر خدا نخواستہ کو کہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا اللہ بڑا ہے، یہ سوال بن جائے گا، اور یہ غلط ہے کہ یہاں پہ کویسچن نہیں کیا جا رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے۔ دوسرا، جب اس کو کویسچن بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکبر ہونے میں، اس کی عظمت اور بڑائی کے سلسلے میں شک و شبے کا اظہار ایک طرح سے ہو جائے گا، کیا اللہ بڑا ہے، یہ شک و شبے کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں شک و شبہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ لہٰذا بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قصداً جان بوجھ کے ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا، یعنی اگر جان بوجھ کے نہیں کہتا، جہالت میں کہتا ہے تو گناہ گار ضرور ہے، لیکن کوئی قصداً ارادتاً معانی ذہن میں رکھ کر پھر یہ کہتا ہے اس طرح تو وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا کہ اکبر بس لمبا نہیں کرنا، اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض لوگ بر کو بجائے بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بار،
تو یہ اکبار یہ جمع بن جائے گی. کبر کی جمع ہے، کبیر کی جمع بن سکتی ہے، بڑے، بہت سارے بڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا اس طرح لفظ استعمال کرنا، اللہ اکبر، اللہ بہت سارے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، تو اس میں شرکت کا شبہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض نماز پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح غلط تکبیریں لگاتے ہیں. اذان کے اندر بھی اس طرح غلطی کرتے ہیں. اذان دیتے ہوئے اگر کوئی آپ مؤذن صاحب کے اندر آپ یہ غلطی محسوس فرمائیں تو ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ عام قسم کے لوگ بیچارے ہوتے ہیں، انہیں اذان دینے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ کبھی آ کے مؤذن صاحب سے کہتے ہیں جی ہمیں اذان دینے دیں، اور یہ کھڑے ہو کے مائک سنبھال کے پھر جو طبع آزمائی کرتے ہیں، نہ تجوید ان کو آتی ہے، نہ مخارج صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نہ لحن خفی لحن جلی کے بارے میں کوئی ان کو تمیز ہوتی ہے. بس شوق پورا کرنا ہوتا ہے کہ مائک ہاتھ میں آئے اور سماع خراشی شروع کر دیں، اور بس عجیب و غریب لحن کے ساتھ غلط سرت اذان، جس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ ایسی اذان سننا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اس طرح ہی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کو لمبا کریں گے، گناہ گار ہوں گے. اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اس اذان کو سننا بھی نہیں چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ایسے شخص کو اذان دینے کا اہل نہیں ہے جو اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے. اسی طرح پھر یہ تکبیر کا مسئلہ ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور صحیح جو شخص ہو اسے کھڑا کرنا چاہیے. یوں ہی بعض مساجد میں جیسے لائٹ چلی گئی مثال کے طور پہ اور جماعت ہو رہی ہے تو مکبرین کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر پیچھے بہت سارے لوگ بھی امام صاحب کی آواز کو آگے تک پہنچانے کے لیے، یا امام صاحب جب ایک رکن سے دوسرے رکن تک جا رہے ہیں تو اس کی اطلاع دیگر نمازیوں تک پہنچانے کے لیے وہ تکبیریں لگاتے ہیں. اب ان میں بھی ایک سے ایک ہے تکبیر لگانے والا، کیونکہ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پہلے سلیکٹ تو کیا نہیں گیا ہوتا، جس کی مرضی آتی ہے وہ تکبیریں لگانا شروع کر دیتا ہے. غلط تکبیر لگا دیں گے اور اس کے اوپر کوئی رکوع سجود کرے گا تو بعض اوقات پیچھے والوں کی نماز فاسد ہو سکتی ہے. اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. یہ دین ہے، مذہب ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے. اور یہ سوچنا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، جی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اگر کوئی کسی ریاضی دان میتھمیٹکس والے کے گھر میں پیدا ہو جائے، کوئی بایولوجی کے اندر ماہر ہے، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کوئی فزکس کیمسٹری سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ فزکس کیمسٹری میں ماہر پیدا ہو جائے گا؟ لازم بات ہے کہ اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھے گا تو پھر آہستہ آہستہ فزکس سمجھ میں آئے گی، کیمسٹری میتھمیٹکس سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے مذہب اسلام رکھنے والے گھر میں پیدا ہونا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، کیا صرف اس سے دین آ جائے گا؟ سیکھے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ آسان سی باتیں سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دین سیکھتے نہیں ہیں. لمیٹڈ ایک دو کتابیں ہم نے نماز کی، وضو کی کبھی کبھار کسی سے پڑھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے بڑا مفتی اعظم کوئی نہیں ہے، اور مجال ہے جو کسی کے جو یہ کہہ دے کہ جی آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے. ہر ایک آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مفتیان کرام اور علماء تو یہ تو خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دین کو دین کی طرح سیکھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں. ذرہ برابر اگر ہم نے دین کے معاملے میں خود کوئی قدم اٹھایا تو غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، انسان قدم قدم پہ گناہگار ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، جن کا سب سے بڑا بنیادی مقصد جہالت کا خاتمہ تھا، کہ جہالت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں. اگر صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہے ہمارے لیے کافی ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاں جتنی اولادیں پیدا ہوئی وہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، تو ان کو علم نہ سکھاتے. حالانکہ سب نے اپنے بچوں کو علم سکھایا، مکمل علوم سکھائے ہیں، تب کہیں جا کے انہوں نے پھر سکون کا سانس لیا ہے کہ ہمارے بچے نے فرض عین بھی سیکھ لیا، بعضوں کو فرض کفایہ سکھایا گیا. دین سیکھنے سے آئے گا، سننے سے خالی دین حقیقتاً پورا سیکھنے کو نہیں ملتا ہے. یہ بھی عافیت ہے آج کل کے دور میں کہ جہاں آپ سن کے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال باقاعدہ سیکھنے سے ہی دین آتا ہے، خالی سننے سے دین نہیں آتا. اس کے تھوڑے سے احتیاط کر لیں. جوابات کی طرف آتے ہیں. کچھ پچھلے پروگرام کے جوابات بھی باقی تھے، وہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج کے جو ہیں وہ بھی لیں گے. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے سامنے لکھتے ہیں SAW صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب میں ندیم بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے. مفتی صاحب ایک کوشچن آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو گھر بنانے کے لیے لون لیا جاتا ہے جی بینک سے, جی جی یہ جو آف کورس جو بینک والے ہیں وہ مطلب اس پہ انٹرسٹ بھی چارج کرتے ہیں, تو جی وہ ہاں لینا جی ہاں, جائز ہے یا نہیں ہے؟ بینک اتنا شریف کہاں ہے کہ وہ آپ کو فری میں دے دے گا, وہ تو لیتا ہی سود ہے. جی اور فرمائیے, میں بتاتا ہوں اس کا. جی جی بالکل. اور مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک گھر ہے جو جس کے 6 حصے دار ہیں, وراثت کی بات پوچھنا تھا آپ سے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں وہ آلریڈی ہمارے مطلب تقسیم ہو چکا ہے, وہ ہم 2 بھائی اور 4 بہنوں کے نام ہے وہ گھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطلب ابھی ہمارے پاس گھر وہی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیا ایک اور دوسرا گھر بنایا جا سکتا ہے؟ ہم دونوں بھائی اپنے لیے علیحدہ علیحدہ گھر بنا سکتے ہیں؟ مطلب اس گھر کے پیسوں سے یا اپنے پیسوں سے؟ نہیں, اس گھر کے پیسوں سے نہیں, وہ گھر ہوتے ہوئے ایک اور گھر بنا سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. حضرت صاحب یہ میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے جنت دیکھی, دوزخ دیکھی اور وہاں کے عذاب اور وہاں کے بارے میں بتایا, صحیح ہے حضرت صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے. اور تو اسی طرح سے قیامت تو صرف ایک ہی دفعہ آئے گی اور لوگ جنت میں اور دوزخ میں جو ہے نا صرف ایک ہی دفعہ جائیں گے, تو صرف اس کا بتائیے گا, صحیح ہے سر؟ ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک کیا نام ہے بھائی ایک جگہ پہ 4 بھائی کام کرتے ہیں, صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب ان کے 3 بھائی جو ہے باقی ان کو جو ہے نا کیا نام ہے الگ الگ وہ تنخواہ دیتے ہیں جو بھی بنتی ہے ان کی, صحیح ہے حضرت؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اور ان کا جو باقی جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے جو بھی ہو تو وہ بڑے بھائی کے جو ہے نا ہاتھ میں, وہ سب ان کے ہاتھ میں جاتا ہے, وہ اس سے قربانی کرتے ہیں, ایک ہی گائے لاتے ہیں اور وہ پورے بھائیوں کے لیے جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں. تو آیا ایسا جائز ہے, نہیں تو وہ سب کو الگ الگ کرنی پڑے گی؟ یعنی مطلب کام انہی 4 بھائیوں کا ہے, لیکن طریقہ یہ رکھا ہے کہ 3 بھائی تنخواہ لے لیتے ہیں اور 1 بھائی پورا پروفٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ہاں پورا یہ ان کے والد صاحب کی جو ہے نا وہ ہے کیا نام ہے ان کی والد صاحب کا کاروبار چلے آ رہا ہے گاڑیوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بالکل. ہلو جی جی ہاں 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 ہاں. صاحب ایک اور یہ کہ ایک خواتین جو ہے جیسے ہوتی ہیں یہ بال اوپر اٹھا کے باندھتی ہیں, تو یہ کیا نام ہے جوڑا باندھتی ہے, اس کے بعد اسکارف باندھ لیتی ہے, اس طرح نماز ہو جائے گی یا ویسے بھی باندھ سکتی ہے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ بعض لوگ انگلش میں جیسے نام لکھتے ہیں, پھر آگے بریکٹ میں SAW لکھ دیتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف بنا کے, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں شدید ناجائز ہے. اگر کوئی نہ لکھے تو اتنا وبال نہیں ہے, مطلب کوئی وبال گناہ نہیں ہے, لکھنا مستحب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ شارٹ کر کے لکھ دے اس کو, تو یہ فقہاء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. جیسے اردو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات محمد لکھ کر چھوٹا سا اس پہ صاد بنا دیتے ہیں, یہ سخت ناجائز ہے. اسی طرح صلعم لکھ دیتے ہیں, یہ بھی شدید ناجائز ہے. اسی طرح انگلش میں SAW وغیرہ لکھنا ناجائز ہے. یا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں یا چھوڑ دیں, حضور پاک نے ارشاد فرمایا اس طرح کر لیں, لیکن اس کو چھوٹا نہ کریں, شارٹ نہ کریں, اس کو بے ادبی میں شمار کیا گیا ہے. بھائی کسی ایک نے کویسچن کیا تھا کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی اور انہوں نے دوران عدت کسی سے شادی کر لی, اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں عدت کے دوران شادی تو دور کی بات, واضح طور پہ پیغام نکاح دینا ہی گناہ ہے. اور اگر کوئی شادی کر بھی لیتی ہے عورت, ایجاب و قبول ہوا, نکاح خواں وغیرہ موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, تو یہ حصی طور پر تو ایک نکاح منعقد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو عبادات ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ان کے 2 وجود ہوتے ہیں.
ایک حسی وجود جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور ایک اس شے کا شرعی وجود۔ شرعی وجود کا مطلب کہ شریعت اس کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا لڑکی ہیں، جیسے ہوتا ہے عموماً ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے، لڑکی ایجاب کرتی ہے، لڑکا قبول کر لیتا ہے، تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، یہ حسن بھی نکاح ہو رہا ہے، اور اگر دونوں عاقل بالغ ہیں، والدین بھی موجود ہیں، سب کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو شرعاً بھی اس کا وجود تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری صورت دیکھیں، کوئی ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لے، تو چاہے وہ ایجاب و قبول کر لیں، دونوں آپس میں گواہ بھی موجود ہیں، حسن تو نکاح ہو رہا ہے کہ ایجاب و قبول سنا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بول رہے ہیں یہ لوگ، لیکن کیا شریعت اس نکاح کے وجود کو تسلیم کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ چاہے ایجاب و قبول ہو جائیں، یہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں، ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات یا معاملات جو ہوتے ہیں، ان کے بسا اوقات شرعی وجود علیحدہ ہوتے ہیں، حسی وجود علیحدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ عدت کے اندر اگر کسی عورت نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی شخص کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیا، حسن وجود تو پایا گیا، اس کا کوئی اتنا اعتبار نہیں ہوتا، اصل ہے اس کا شرعی وجود ہوا یا نہیں ہوا۔ تو دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا شرعی وجود نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو ان دونوں مرد و عورت کا ساتھ رہنا بالکل ایسا ہے جیسے اجنبی مرد و عورت ایک گھر میں رہنے لگ جائیں، کہ کس قدر گناہ ہوگا آپ اندازہ کر لیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ایسا سن رہے ہیں کہ کم علمی کی بنا پر انہوں نے دوران عدت نکاح کر لیے تھے، تو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً علیحدہ ہو جائیں۔ علیحدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح کریں اور پھر وہ اپنے ساتھ رہیں، اور اگر بالفرض علیحدہ نہیں ہوتے، جتنے لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہے انہیں واجب ہے کہ ان سے قطع تعلق کریں، تاکہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہو، اور یہ گناہ جاریہ اور اعلانیہ گناہ، بلکہ کیونکہ سب کو معلوم ہے اور سب کے سامنے گویا کہ گناہ ہو رہا ہے، ایسا اعلانیہ گناہ کرنے والوں سے رابطہ رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بائیکاٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ان کو گناہ کا احساس ہوگا اور وہ اصلاح کی طرف آئیں گے۔ ایک یہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی، صرف چند منٹ باقی ہیں اور غسل اس کے اوپر واجب ہے، تو کیا کرے؟ کیا وہ غسل کرے یا نہ کرے؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لے۔ اگر غسل کرنے میں یقین ہے کہ نماز قضائی ہو جائے گی، تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں غسل وغیرہ کر کے اس نماز کو لوٹائے گا، یہ ضروری ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایک بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی شاید کوئی لو میرج ہوئی تھی، اور یہ جس لڑکے سے ان کا نکاح ہوا ہے بظاہر ان کا خاندان اس لڑکے کے خاندان سے تھوڑا سا نیچے درجے کا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی نندوں کے سامنے یا دوسرے رشتہ داروں کے سامنے پہنچتی ہوں تو وہ اپنا منہ پردے میں چھپا لیتی ہیں، حقارت کی وجہ سے، کہ وہ نہیں پسند کرتی کہ میں ان کے سامنے جاؤں یا وہ مجھے دیکھیں۔ تو کیا اس طریقے سے کسی کو کی ذات پات کو بنیاد بنا کر اس کو حقیر سمجھنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام اس کی سختی کے ساتھ نفی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارا رب کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تمہارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے کوئی عہدے نہیں ملتے ہیں، مقام نہیں ملتے ہیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ خاندانی نسبت اور حسب و نسب کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک باعث فضیلت ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارکہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سید حضرات ہمارے سردار ہیں، اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں کا سردار قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرار دیا گیا، تو یہ بھی سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے نا۔ تو اس لیے نسبت نافع ہوتی ہے، خاندانوں میں تفاوت ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھا جائے، کسی کو کمتر سمجھا جائے، اور اپنے افعال و اعمال و زبان سے نکلنے والے کلمات سے اس کو احساس بار بار دلایا جائے کہ تم نیچ ہو، کمتر ہو، ہم اعلیٰ ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔
تو فضیلت کا تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور فضیلت کو بنیاد بنا کر کسی کے لیے حقارت کا پہلو نکالنا اور اس کی دل آزاری کا سبب بننا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ جو ابھی آپ کے ساتھ رویہ گھر والے اختیار کر رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں تو اس چیز کو ترک کر دیں۔ ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے میدان معاشر میں پھنس جائیں اور مجرمین کے صف میں کھڑے ہوں، اور جس کو آپ نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں صرف اس کے پیشے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مقام عزت پہ کھڑا ہو، تو پھر سوچئے کہ دنیا کے اندر تو آپ نے اس کو نگاہ حقارت سے دیکھ کر ذلیل سمجھا، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اس وقت کتنی ذلت محسوس ہوگی جب وہی شخص جس کو ہم کمتر سمجھ رہے تھے وہ شان کے ساتھ چلتا ہوا جنت میں جا رہا ہوگا، اور ہم سر جھکائے اپنی عزتیں بنا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر تو یہ عزتیں نہیں چلتی نا، وہاں پر تو وہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دین پر عمل ہے، علم دین اگر انسان حاصل کرے، اس پر عمل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں ان باتوں کا خمیازہ بھگتنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے یہاں پر ہی ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ بہن فرماتی ہیں اگر کوئی شخص نماز میں رو پڑے اور آنسو وغیرہ نکل آئیں، یا بعض پر ناک بہہ جاتی ہے تو ناک پونچھ لے، تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، مطلب آنسو اگر گر بھی رہے ہیں اور ہونٹ منہ میں بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں، نمکین سے ذائقہ محسوس ہو جائے تو اس کو حلق میں نہ اتارا جائے، اس کو مطلب آنسوؤں کو صاف کر دیا جائے عمل قلیل سے، کہ بس اس طرح ہاتھ بندھا ہوا ہے آستین سے صاف کر لیا چل جائے گا۔ اس طرح خدا نخواستہ اگر کسی کے ناک پانی میں نکل آیا ہے تو وہ اپنی آستین سے ہی پہنچ لے، کہ گرنے نہ دے اس کو مصلی پر، یا اگر مسجد میں خاص طور پہ تو مسجد کو آلودہ نہ ہونے دے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اگر ہلکا سا عمل کیا جائے تو۔ ایک یہ بہن نے فرمایا تھا اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو اور آپ کسی کام کا حکم دے دیں تو کیا اس حکم کو پورا کرنا واجب ہے، اور کیا اس کو کرنے میں تاخیر کرنے سے انسان گناہگار ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے، پہلے بھی ہم نے بارہا کئی پروگرامز میں عرض کی، ایک دفعہ پھر اس کو دہراتے ہیں کہ یہ تو بخاری شریف کی واضح حدیث موجود ہے، اور میں نے درس بخاری میں بھی ذکر کی تھی کچھ دن پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں، یا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے نبی ہیں، یا غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تمہارے نبی ہیں، یا دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ چار ذرائع ہوتے ہیں جس سے پہچان حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے آپ کو دیکھا، حق دیکھا، وہ آپ ہی ہیں۔ یہ تو نص سے ثابت ہو گئی، حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے وہ ایک شرعی حجت ہوگا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی چیز ارشاد فرمائی، آپ غور کریں، اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، آپ کو یاد بھی ہے قرآن و حدیث کے موافق ہے، تو آپ اسے کر لیں، یہ سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر شریعت کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا یہ ہم پہ فرض ہوتا ہے۔ خواب میں جو کچھ ہمیں نظر آیا، اگر سرکار کچھ فرما رہے تو وہ شرعی حجت نہیں ہے، اگر آپ نہیں بھی پورا کرتے گناہگار نہیں ہوں گے، دیر سے پورا کرتے ہیں تب بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں جو جائز امور کے بارے میں کلام ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی ناجائز بات سننے کو ملی، جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا حضرت میں نے کل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے سنا کہ سرکار مجھے فرما رہے ہیں کہ تم شراب پیو۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، غلط، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ہوگا شراب پیو، بلکہ انہوں نے فرمایا ہوگا شراب نہ پیو، تجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی ایسی بات سنتا ہے جو خلاف شرع ہے تو یہ اس کے سننے کا قصور ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کچھ کہتے ہوئے سنتا ہے کوئی شخص، یا کوئی ایسی حالت میں دیکھتا ہے جو مناسب حالت نہیں ہے، تو یہ اس کی بد باطنی کی دلیل ہے۔ وہ اپنے اعمال و افعال پر غور و تفکر کرے، ایسا تو نہیں کہ گستاخان رسول کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، غلیظ قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، گالی بکنے والے گناہگار قسم کے اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، تو اس کا پھر یہ اثرات بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں کہ خواب میں بھی اس طرح کی اس کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا
اس نے حق دیکھا اور وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ شرع حجت نہیں ہے. میں اس کی ایک ادنی سی مثال عرض کر کے پھر میں اب آگے چلتا ہوں. اگر میں بالفرض میں ایک جاہل آدمی ہوں, کچھ بھی علم دین میرے پاس نہیں ہے, اب مجھے خواب میں نظر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کتابیں لکھیں, قرآن کی تفسیر لکھیں, حدیث کی شرح لکھیں, اور میری آنکھ کھل گئی, تو مجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے. میرے پاس الف بے بھی نہیں ہے دین کی, اور مجھے سرکار کیسے فرما دیں گے کہ آپ تفسیر قرآن لکھیں, اور میں قلم لے کے بیٹھ جاؤں تباہ آزمائی کرنے کے لیے؟ تو لازم بات ہے کہ تباہی ہے. تو ایسے مجھے کئی لوگ ملے اپنی زندگی میں جنہوں نے اسی قسم کی صرف ذہن میں آنے والی باتوں کو اللہ کا پیغام سمجھا, یا خواب میں اشارے مل گئے تو انہوں نے واعظ و نصیحت شروع کر دی اور کتابیں لکھنا شروع کر دی, اور پھر ان کی زبان سے کفریات نکلے. ایسے میرے سامنے واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ ہم تو اسی فیلڈ کے لوگ ہیں اور ہزاروں قسم کے آئٹم ملتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں کچھ فرمایا, وہی بات ہے کہ سب سے پہلے اس کو کسی اچھے مستند عالم دین کے سامنے پیش کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل اس پہ عمل کرنے میں حرج نہیں ہے, تو کرنا چاہیں کریں, نہ کرنا چاہیں آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن کوئی ایسی چیز سنیں کہ جو مطلب مناسب محسوس نہیں ہو رہی, تو اسے اپنی غلطی اور فہم کا قصور سمجھا جائے. ایک اور کویسچن کیا تھا کہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے یوں کہا کہ مثلا کوئی شیطان قسم کا آدمی کو, شرارتی قسم کا, تو کہا کہ بھئی یہ تو ایک ہی پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد سانچے ہی توڑ دیا تھا. ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی چیز منسوب کریں, بہت سوچ سمجھ کر کریں, کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سانچے نہیں بنائے ہوئے کہ اس سانچے میں جو آئے گا وہ شیطان بن کر ہی پیدا ہوگا, اس سانچے میں آئے گا تو وہ نبی بن کر پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. صرف آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنایا گیا تھا. پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ مٹی جمع کریں, پوری دنیا سے مٹی اٹھائی گئی, اس سے پھر اس میں پانی ملا کے اس کو گوندھا گیا, ایک پتلہ مبارکہ تیار کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پھر روح پھونکی گئی تھی. اس پہ میں کلام ضرور جاری رکھوں گا, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک سانچہ بنایا ہے, اس سے پیدا فرما رہا ہے, بلکہ یہ ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی, اور پھر تو وہ جو ایک سلسلہ ہے توالد و تناسل کا, تمام انسان اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ایک ویسے بھی جھوٹ منسوب کرنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اس لیے یہ بے ادبی ہے. اور جو ایسا اس قسم کا جملہ کہے اسے احتیاطاً تجدید ایمان کر لینا چاہیے. ایسی جو اگلا جملہ ہے کہ بھئی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرصت سے بنایا ہے, تو یہ بھی ایک جملہ علماء نے سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں عجلت یا فرصت کے کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اس کے ارادے بڑے مستحکم ہوتے ہیں اور ارادہ ازلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو عجلت میں بنا دیتا ہے اور کسی کو فرصت میں بناتا ہے. تو عجلت میں جس کو بناتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ صرف قبول صورت یا عام سی صورت والا بنتا ہے, اور جس کو فرصت سے بناتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صناعی کے اوپر ایک زبردست اعتراض ہے, اور ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ تجدید ایمان, تجدید نکاح کرے. اب یہ کہتی ہیں کہ کسی کو سمجھائیں کہ یہ کلمہ کفر ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, اس کے اندر کفر ہے, ہمارے دیکھ ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس قسم کے لوگ جب اس طرح کے جملے کہیں تو ان کو پھر بحث نہ کریں. اگر آپ زیادہ سختی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بغاوت پر اترتے ہوئے صریح کلمات کفر کہہ دیں. اس وقت چھوڑ دیں, بعد میں جب آپ دیکھیں کہ ٹھنڈے ہو گئے تو پیار محبت سے ان کو سمجھائیے اور تجدید ایمان کی طرف مائل کریں. بہن فرماتی ہیں کہ اگر کوئی عورت کوئی خوشبو لگا لے, نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچے, چاہے وہ شیمپو وغیرہ کی ہو, کوئی بھی چیز یوز کی ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے, عورت کے لیے ہر اس قسم کی خوشبو استعمال کرنا منع ہے جو غیر مرد تک اڑ کر پہنچ سکتی ہو, اور اس خوشبو کی وجہ سے اس کی نظریں یا اس کے قلبی میلان عورت کی طرف ہو جائے.
تو یہ گویا کہ عورت اس کو گویا کہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہے، اس قسم کی خوشبو استعمال کرنا منع ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ایک یہ کہتی ہیں کسی نے آیت الکرسی نماز میں پڑھی اور آیت الکرسی کے درمیان کے کچھ الفاظ چھوڑ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی، کیونکہ آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کو نماز کو دوبارہ پڑھ لے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ جو بینک سے، بہن نے کہا تھا شاید کہ بینک سے لون لے کر، قرضہ لے کر جو گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور پھر جب ہم قرضہ لوٹاتے ہیں تو بینک باقاعدہ اس پہ سود وصول کرتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ چاہے یہاں کا مسئلہ ہو چاہے باہر کے ملکوں کا مسئلہ ہو، ہم نے بارہا اس پر کلام کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کافر سے سود لینا دینا، سودی معاملہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، چاہے مسلمان کو سود دیں چاہے کافر کو دیں، دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ اور گھر کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے، ذاتی گھر، کہ جس کی بنا پر سود جیسی صریح ناجائز چیز کو جائز قرار دیا جائے، لہٰذا ہمارے نزدیک تو یہ بالکل منع ہے اور حرام ہے۔ ہاں بعض اگر کوئی علماء باہر کے لوگوں کے لیے، یہاں کے لیے تو شاید کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، باہر کے ملکوں کے لوگوں کی مجبوری کو پیش نظر وہاں کے بعض علماء کرام، بہت سے مفتیان کرام جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو باہر والے لوگوں کے لیے بالکل یہ رعایت کا پہلو نکلے گا کہ اگر وہ ان کے فتوے کو فالو کر لیتے ہیں، بشرطے کہ واقعی وہ مستند مفتی صاحب ہوں، تو پھر اس میں وہاں کے لوگوں کی گرفت نہیں ہے۔ ہم ایسے مفتیان کرام کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری رائے قرآن و حدیث کے جو تعلیم ہے اس کے مطابق یہی ہے۔ تو یہ بھائی نے پوچھا کہ ایک گھر ہے، اس میں 6 حصے دار ہیں اور 2 بھائی اس گھر کے علاوہ اپنے ذاتی پیسے سے الگ گھر بنانا چاہتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفر معراج میں جسے کہا گیا آپ کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، حالانکہ داخلہ جو ہے لوگوں کا جہنم میں یا جنت میں، تو یہ تو پھر قیامت کے بعد ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جنت کے اندر تو نبی کریم کو سیر کروائی گئی، جنت کے معاملات دکھائے گئے، ہاں جہنمیوں کا عذاب ضرور دکھایا گیا۔ اور یہ اس میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ کو دکھایا گیا، دوسرا یہ کہ یہ عذابات قبر تھے اصل میں، اور اس کو جہنم کا کہہ کر پیش کیا گیا، لیکن یہ عذابات قبر تھے، کیونکہ عذاب قبر بھی جہنم کے عذاب سے یک گونا تعلق ضرور رکھتا ہے۔ 2-3 یہ کویسچن رہ گئے، میں بڑا معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے۔ ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ کو کوئی بہت ہی ضروری مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ اس ای میل ایڈریس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے۔ یہاں دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بہت سارے بھائی بہن اپنے ایسے پیچیدہ مسائل جن کا فوری حل واقعی مطلوب ہوتا ہے، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے ہیں، حرام حلال کے مسائل ہیں، اور یہاں کال نہیں مل پاتی بسا اوقات، تو وہ بہن بھائی اپنے ان خاص مسائل کے لیے ہم سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ ہم ان کو جواب دینا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے